وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، تم اپنے اوڑھنیوں کو اوڑھتے وقت اپنے سینوں پر پردہ ڈال لیا کرو، تم اپنے سینوں پر جلباب ڈال لیا کرو، چادر ڈال لیا کرو۔ اللہ تمہیں طریقہ بتلا رہا ہے، اللہ تمہیں طریقہ سکھلا رہا ہے کہ جب بھی تم چادر اوڑھو تو تم اس کو اپنے سینے پہ ڈال لیا کرو۔ اللہ نے تمہیں دوپٹہ اوڑھنے کا، تمہیں اوڑھنی اوڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج اوڑھنیاں ہمارے سروں سے ہی اتر گئی، سینوں پر آنے کی نوبت کہاں ہے؟ کچھ ایک تو ڈالتی بھی ہیں تو فیشن میں اپنے گلے میں ڈال لیا اور ادھر سے ڈالا ادھر نکال لیا۔ وہ اپنے سینوں پر دوپٹے اور اوڑھنیاں ڈالنا اپنی جوانی اور اپنے حسن کے خلاف سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اپنی جوانی کی نمائش اور اپنے حسن کی نمائش کبھی ہوگی جب سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آئے گا۔ میری ماں، میری بہنوں، یہ سب سے بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اللہ نے تمہیں طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی تم اوڑھنی اوڑھو تو اپنے سر سے لے کر اپنے سینے کو بھی چھپا لیا کرو۔ یہ طریقہ بتایا ہے اوڑھنی اوڑھنے کا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو اپنی اوڑھنی سے صاف کرتی جا رہی ہیں اور اس موقع پر کہتی جا رہی ہیں کہ آئے لوگوں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس باپ کو بے ہوش کیا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ آئے مکے والوں، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے صرف اس بات پر کہ وہ تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، صرف اس بات پر تم نے میرے باپ کو مارا۔ اور آنکھوں سے آنسو آ گئے فاطمہ کے اور ایک دو قطرے نبی کے چہرے پر گر گئے۔ اللہ کے رسول آنسوؤں کے ان قطروں کی کرماٹ سے اٹھ گئے، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو پوچھا اور پوچھتے ہوئے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو نبی کے سامنے اس کی بیٹی کو رلاتی ہے، نبی کے سامنے اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ۔ تھکاوٹ ہم سے کہہ رہے ہیں، آپ کو تھکاوٹ بھی ہو گئی ہوگی، آدیش وہاں سے نہیں ہوا ہے، ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم سے کہو تم تو فجر تک ہو گئی ہے۔ ارے ابھی بوڑھا تھوڑی ہوا ہوں، ابھی تو انرجی ہے۔ نہیں بات ماننی پڑے گی، پرشاسن کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ بہت بڑا سہیوگ رہا ہے جو انہوں نے بیچاروں نے اب تک ہم کو 1:45 بجے تک کا ٹائم ابھی تک سمیٹ لیا دیا ہم کو۔ نہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے بھائیوں، میں اس پر پرشاسن والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور آبھاری ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا تعاون کیا، اتنا ہیلپ کیا۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے کی ہماری ہیلپ کرتے رہیں گے اور ہم بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ تو بس یہ بات ہم پوری کر دیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو نبی کے سامنے نبی کی بیٹی کو رسوا کرے گی اور ذلیل کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ایک آدمی جس نے تلوار نبی کے اوپر سوت لی اور کہا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے اس موقع پر کہا اللہ۔ دشمن سامنے کھڑا ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے اور کہہ رہا بتاؤ میں یعصمک منی یا محمد، اے محمد تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ۔ یہ کون سی دعوت تھی، یہ کون سا پیغام تھا کہ دشمن تلوار سوتے ہوئے مارنے والا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ۔ یہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ۔ یہ کون سا اعتماد تھا، اس دشمن کو بھی اللہ کی طرف دعوت دیتی اور اللہ کی طرف پیغام دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان کی پوری زندگی اقرا بسم ربک الذی خلق، جہاں سے آیت نازل ہوئی سورت، یہاں سے اللہ کا نام لینا شروع کیا اور آخری وقت تک جب تک آخری سانس نہیں آپ کی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم کے کان سے اپنے نبی اکرم کی زبان سے منہ سے اپنے کان لگایا تو آپ کہہ رہے تھے اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا، اللہ ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد اس نبی نے آخری جملہ جو اپنی زبان سے ادا کیا اور اس زبان سے جملہ ادا ہونے کے بعد وہ ہمیشہ
دیش کے لیے ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے آخری جملہ بھی نکلتا ہے تو یہ نکلتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اللہ رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں زندگی میں دعوت کا پیغام شروع کیا تو اللہ کے نام سے، اور اس نبی کی زبان سے آخری جملہ بھی نکلا انتقال سے پہلے تو لفظ اللہ کا، پوری زندگی اللہ کی طرف بلانے والا داعیاً الی اللہ بإذنہ، وہ داعی اللہ تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو کتاب و سنت کا شرائی بنا دے، متبع سنت بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری رگ رگ میں پیوست فرما دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔